میں نے عالم سے سنا ہے، ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مچھلی لے آئے اور حضرت عمر نے اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک حصہ حضرت ابو بکر صدیق کو دے دیا اور ایک حصہ خود رکھ لیا۔ صبح کا وقت تھا، بازار سے لے کر اپنے گھر دے آئے اور بیوی سے کہا، ان کی بیوی کا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کا تھا نام عاتقہ، کہ شام کے کھانے میں مچھلی بنانا اور میں اپنے کام سے جا رہا ہوں، تو آپ عشاء کی نماز کے بعد چلے مسجد سے کہ آج تو مچھلی کھاؤں گا۔ گھر پہ آئے، بیوی کو کہا جلدی دسترخوان لگاؤ، بھوک لگ رہی ہے، تو بیوی نے دسترخوان لگا دیا۔ دسترخوان پہ سب چیز، سبزی، لیکن مچھلی نہیں ہے۔ بیوی سے فرمایا کہ مچھلی کہاں؟ بیوی نے عرض کیا کہ میرے شوہر، اے امیر المومنین، مچھلی تو بنی ہی نہیں، میں نے بہت پکائی تیل میں، بہت بھنی تیل میں، بہت تلی تیل میں، لیکن وہ تو گرم بھی نہیں ہوئی۔ کہ اچھا، لو میں کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیل چڑھایا اور خوب پکایا اور مچھلی اس میں ڈال دی، مچھلی تو گرم بھی نہیں ہوئی۔ تو حیران ہو گئے، ایسا کیا ہوا یہ مچھلی بجائے پکڑنے کے گرم بھی نہیں ہو رہی؟ کہ قسم ہے مجھے، اتنے میں کھانا بھی نہیں کھاؤں گا، اتنے اس مچھلی کا مسئلہ حل نہ ہو جائے۔ تو اس مچھلی کو ایک تھیلے میں ڈال لی اور رات کو چل دیے لے کر۔ رات کا اندھیرا، جھاڑی، پیڑ، کالی رات، کہ میں حضرت ابو بکر صدیق کے پاس جا رہا ہوں، ان سے پوچھوں گا کیا بات۔ تو جیسے راستے میں چلے، ادھر سے حضرت ابو بکر صدیق بھی چل دیے، تو حضرت عمر نے یہ دیکھا کہ کوئی آ رہا ہے کہ میرا دوست حضرت ابو بکر ہے۔ قدموں کی آواز انہوں نے پچھاڑ لی اور پھر کہا السلام علیکم۔ ادھر سے بھی جواب آیا وعلیکم السلام حضرت عمر، کہ آپ کہاں؟ کہ میں تو آپ کے پاس آ رہا تھا، یہ مچھلی نہ جلی، نہ تپی، نہ گرم ہوئی، اس کا مسئلہ حل کرنا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے بھی یہ کہا کہ میں آپ کے پاس آ رہا تھا اس کو لے کر، کہ نہ جلے، نہ پھکے، نہ تپے۔ تو آپس میں دونوں نے مشورہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہوں گے، نیند میں ہوں گے، ان کو اٹھانا مناسب نہیں ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے ابو بکر، اللہ کے گھر پہ چلتے ہیں، اگر جاگ رہے ہوں گے تو بات بن جائے گی، اور سو گئے ہوں گے تو آج رات انہی کے در پہ سو جائیں گے، ان کے در سے اچھا کوئی در نہیں ہو سکتا۔ ادھر اللہ سب کو جان رہا ہے، اللہ خوش ہو رہا ہے۔ اگر دیکھ میرے بندے کتنے اس میں بھوک میں، شدت میں، اور پھر بھی اس مچھلی کے بارے میں پتہ کر رہے۔ پھر دونوں نے ارادہ کیا چلنے کا، تو دونوں چل دیے۔ ادھر اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو اللہ کے نبی کے پاس بھیجا کہ جلدی جاؤ اور میرے نبی کو خبر دے دو، تمہارے دو عاشق آ رہے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، ایسے کر کے بات ہے۔
تو حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی کے پاس آئے۔ اللہ کے نبی مسکراتے ہوئے دروازے پہ کھڑے ہو گئے، اور یہ سنا ہے عالم سے، جب حضرت علی اور حضرت ابو بکر کافی دور تھے گھر سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر تشریف فرما تھے، اور جو مسکرا رہے تھے ان کے دانت مبارک سے اتنی روشنی تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں تک بھی تھے بالکل صاف روشنی نظر آ رہی تھی، اتنی نور ہی نور تھا۔ تو آگے جلدی قدم رکھے کہ چاند نہ آئے، چلو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پہ کھڑے مسکرا رہے، اور یہ کہہ رہے ہاں کیا بات؟ پوچھا انہوں نے پہلے نہیں، کیوں؟ وہ تو ان کے منہ سے پوچھنا چاہ رہے تھے نا، ان کے منہ سے کہنا چاہ رہے تھے کیا بات؟ تو آئی سلام کری، سلام کرنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کرنے لگے، اور حضرت علی کو بھوک لگ رہی بہت تیز، وہ قسم کھا رہی اوپر سے، کہتے نا میں کچھ نہیں کھاؤں گا اتنے سے مچھلی کا حل نہ ہو جائے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں گفتگو کر رہے، اور حضرت عمر کونی مار رہے، ابو بکر مچھلی کے بارے میں پوچھ۔ جب اللہ کے نبی مسکرانے لگے، اے عمر تم نے قسم کھا لی، انی بھوکے نہیں رہتے۔ پھر کہا حضرت ابو بکر نے کہ اللہ کے نبی یہ مچھلی لی تھی ہم نے، یہ نہ تو جلتی نہ تپتی نہ گرم ہوتی، اس کا کچھ نہیں ہوتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے، اور مسکراتے ہوئے یہ کہا، اے میرے صحاباؤ، یہ مچھلی مجھ پر روز درود بھیجا کرتی تھی، اور اللہ کا فرمان ہے جو میرے پہ درود بھیجے گا اس پہ آگ تو آگ، اس پہ دھواں بھی حرام ہے۔ اور وہ تو دنیا کی آگ تھی، اللہ نے تو جہنم کی آگ تو آگ دھواں بھی حرام کرا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجے گا۔ تو بھائیو، جو میں نے بات کہی اللہ کے نبی کے صحابہوں کی، اس میں میرے سے جتنی بھی غلطی کوتاہی ہوئی ہوں کہنے میں، اللہ مجھے معاف کرے۔ تو بھائیو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجا کریں، زیادہ سے زیادہ جتنی بھی ہوں، تو انشاءاللہ بہت اونچا مقام ہوگا ہمارا بھی۔ انشاءاللہ میں بھی بھیجنے کی کوشش کروں گا، اور آپ بھی بھیجنا انشاءاللہ۔ اللہ مجھے معاف کرے جو میرے پہ کہنے سننے میں کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہو، غلطی تو بہت ہوئی ہیں، لیکن چلو اللہ نے کچھ اشارہ کرا۔ اللہ حافظ۔